أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة عليك نور على الصراط وما صلى میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے عليك يوم الجمعة 80 مرة غفر له 80 عاما اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. حضرت تابعی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا. آپ بھی جنازے کے پیچھے چل دیے اور اس جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زار و قطار روتی ہوئی جنازے کے پیچھے جا رہی ہے. یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے بیٹی تم کیوں رو رہی ہو. دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ مدنی منی زار و قطار روتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے اور وہ بھی حصول عبرت کے لیے وہ اس کے پیچھے چل دیے اور قبرستان پہنچ کر حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور مدنی منی اپنے بابا جان مرحوم کی قبر سے لپٹ کر اس کا کہا رونے لگی اور کہنے لگی اے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے کبھی پہلے نہیں آیا تھا. اے بابا جان کل رات میں نے آپ کے لیے گھر میں چراغ اور غمخوار روشن کیا تھا. آج قبر کے اندر چراغ کس نے روشن کیا ہوگا. اے بابا جان کل رات میں نے آپ کے لیے کھانا پکایا تھا. جب بھی آپ کھانا مانگتے تھے میں آپ کو کھانا دیتی تھی. اے بابا جان آج قبر کے اندر آپ کو بھوک لگی ہوگی آپ نے کھانا مانگا ہوگا تو آپ کو کھانا کس نے دیا ہوگا. اے بابا جان کل رات میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے. آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے. اے بابا جان کل رات میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. آج رات آپ کو قبر میں پیاس لگی ہوگی تو پانی مانگا ہوگا آپ نے تو پانی کون پلایا ہوگا اور کس نے دیا ہوگا. اے بابا جان کل رات میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا. آج قبر کے اندر آپ کے لیے بچھونا کس نے بچھایا ہوگا. حضرت سیدنا حسن بصری یہ درد بھری داستان سن کر اس بیٹی بچی کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا اے بچی ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اے بابا جان کہ جب آپ کو قبر میں رکھا تھا آپ پر منہ قبلہ رخ کی طرف کیا گیا تھا کہ آج وہ قبلہ رخ کی طرف ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے. اے بابا جان کل آپ کو ستھرا صاف کفن پہنا کر قبر میں رکھا تھا کہ وہ آج سلامت ہے یا پھر میرا پیچھے نہ ہو گیا. اے بابا جان کل آپ کو قبر میں آپ کی باڈی آپ کا بدن سلامت رکھا تھا کہ وہ آج وہ ایسی ہے یا پھر اس کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے. اے بابا جان بابا جان تم تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک اب دوبارہ نہیں مل سکتے. خدا رحمان عز و جل یا اللہ مجھے قیامت کے دن میرے بابا جان سے ملاقات کے لیے محروم نہ کرنا.
آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو سے ارشاد فرمائے کہ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کثیر کا مال چرا لیا. مال کے مالک نے چور کو گھر میں پکڑ لیا اور کہا یہ میرا مال ہے. چور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. اس شخص نے کہا اگر ایسی بات ہے تو قسم اٹھا کر دکھاؤ. یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر قسم اٹھا لی. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کے ہاتھ اٹھا دیے. وہ بھی دعا مانگی رکھا کہ اتنے میں چور پاگل ہو گیا اور وہ مکہ شریف اس طرح چیخنے چلانے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا. یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے اس کو دے دیا کہ وہ مال لے کر چلا گیا. جبکہ وہ چور بھاگ کر بھاگتا چیختا چلاتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ سے گر کر مر گیا اور اسے جنگلی جانور کھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچائے اور ہم جھوٹی قسموں سے بچائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.